رضا 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 نکاح ان سے جائز ہے یا نہیں؟ اور بہت سارے لوگ ہمارے گاؤں کے اندر بھی 90% جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ وہابیوں کے ساتھ سنی کا نکاح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سوال ہے علینا وارسی کی طرف سے کہ یہ وہابیوں سے نکاح سنی کا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو دیکھیں، نکاح وہابی کا یعنی وہابی کے ساتھ سنی کا نہیں ہو سکتا، جبکہ وہابی کے عقائد جو ہیں کفریہ بالکل ظاہر ہیں ان کے کتاب سے، لہٰذا سنی کو چاہیے کہ سنی گھرانے ہی میں نکاح کرے۔ بعض لوگوں کے اندر معاملات چل پڑے ہیں کہ وہ صرف کلمہ کو دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ تو اس طرح تو کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے، فرق اتنا ہے کہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا کلمہ پڑھنے سے صرف کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ تو جس طرح مرد اپنے جب خواتین گھر کے اندر شادی وغیرہ کرتے ہیں تو بازار سے زیور وغیرہ خریدتے وقت سونے کے ہونے نہ ہونے کی پوری طرح تحقیق کرتے ہیں۔ کوئی اگر سنار ان کو تانبا سونا کے پیتل دے دے تو وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں لاتے کہ صرف چمک دور سے سونے جیسی دکھتی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ قدر و قیمت ایمان کی ہونی چاہیے مسلمان کی نگاہ کے اندر، کہ اگر وہ کہیں نکاح کرتا ہے تو اس کے ایمان کی پوری طرح جانچ پڑتال کر لے کہ صحیح العقیدہ سنی ہے یا نہیں۔ اور وہابی کیونکہ اپنے عقائد باطلہ کی بنا پر کافر ہیں، کہ یہ وہابیوں کے جو عقیدے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ ان کے عقیدوں پہ نہیں ہوتے وہ تمام کے تمام کو مشرک سمجھتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کے عقیدے کے مطابق تو ہزاروں سال سے جتنے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء اکرام ہیں، وہ سب ان کے نزدیک کافر ہی ہو گئے، کیونکہ یہ ہر چیز کو شرک سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقلید وغیرہ کو بھی شرک سمجھتے ہیں، تو جتنے بھی مقلد ولی اللہ گزرے ہیں وہ سارے ان کے نزدیک شرک ہیں۔ تو جو ولیوں کو یا کسی عام مسلمان کو بھی بلا وجہ کافر کہے اور اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ چاروں مذہب سے یہ لوگ خارج بھی ہیں، جس طرح حاشیہ طحطاوی کے اندر ہے کہ اس دور کے اندر جو شخص چاروں مذہب سے خارج ہوا وہ بدعتی اور دوزخی ہے۔ مطلب یہ کہ یا تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جس کو عام زبان میں غیر مقلد کہتے ہیں، تو ایسا شخص اس دور میں بدعتی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کسی بد عقیدہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی مٹھاس جاتی رہتی ہے، یعنی ختم کر دی جاتی ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ بد عقیدہ بد مذہب سے نکاح ہوگا، اول تو وہابی جس کے عقائد کفریہ ہیں اس سے نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ زنا محض ہوگا، باطل ہوگا۔ وہابی سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانور سے نکاح کرنے کی مثل ہے، کہ وہ نکاح صحیح ہوگا بھی نہیں۔ اور بالفرض جو گمراہیت والا معاملہ ہے یا پھر صلح کلی والا معاملہ ہے، تو ایسوں سے بھی ایمان کو اپنے بچانا چاہیے، کہ آدمی جس کے یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے، تو دوستی سے پہلے دیکھ لے وہ کس سے محبت رکھ رہا ہے اور کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ حشر اس کا اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو جب آدمی حاکم بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ عورت اس سے محبت بھی رکھے گی، تو پھر اس کے ایمان کا تقاضا معاملہ وہاں پر سارا گڑبڑا جائے گا، اور آگے چل کے ایمان اس کا خطرے میں آنے کے پورے چانسز رہتے ہیں۔ لہٰذا سنی مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی بد عقیدہ سے نکاح نہ کرے۔ اور وہابی سے نکاح کے تعلق سے اگر پوری تفصیل پڑھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 11ویں جلد کے اندر رسالہ تحریر فرمایا ہے کہ معزز خواتین کو جہنمیوں کے کتوں کے نکاح میں نہ دو۔ تو آپ اس رسالے کو ایک دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے شک شبہ دور ہو جائیں گے۔ اور